अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम भारत चीन के ताल्लुकात पर बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात पर भी कुछ तबसरा होगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भारत ने कुछ नए मिसाइल टेस्ट किए हैं, इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अब उनका तोड़ क्या मौजूद है। और इन्हीं मौज़ूआत के साथ आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि हाल ही में एससीओ के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ चीन में, जिसमें साइडलाइंस मीटिंग की अगर बात करूं तो उसमें भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है। तो ये सब क्या है? क्या चीन और भारत के जो ताल्लुकात थे वो अब बेहतरी की जानिब गामज़न हैं? क्या बर्फ़ पिघलने लगी है? इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जी मुंतहा, जैसा कि पाकिस्तान में उर्दू में एक कहावत है कि एक नयाब में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह चीन में भी एक कहावत है कि एक पहाड़ पे दो शेर नहीं रह सकते, या एक पहाड़ दो शेरों को अकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसा कि हम जानते हैं और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते बल्कि इसी हफ्ते का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, और उसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे और भारत के भी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। गो कि इन दोनों के दरमियान तो कोई मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत ने इस इजलास को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। अब उसके नताइज क्या निकलते हैं वो तो अलग बात है। भारत की जानिब से अब यूँ लगता है, जो कि बॉडी लैंग्वेज भी थी भारत के वज़ीर ख़ारजा की, और जो मैसेजेस हमने देखे, जो वाइब्स हमें मिली भारत के मीडिया से, और जो एक्स पे भारत के वज़ीर ख़ारजा ने भी पोस्ट लोड की, उससे ये लगता है कि भारत ने अब चीन की जानिब एक बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया है। और वो पैगाम ये है कि जी हमें भारत और चीन के ताल्लुकात को न तो पाकिस्तान के लेंस से देखना चाहिए और ना ही अमेरिका के लेंस से। हमें जो है इन ताल्लुकात को या इस ताल्लुक को अपने तई ही हैंडल करना चाहिए। हम सब ये भी जानते हैं कि जून 2020 के बाद से, जब गलवान का वाक़या हुआ जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, उसके बाद से काफ़ी कशीदगी रही भारत और चीन के ताल्लुकात में। और वो अभी तक वो जो ट्रेजेक्ट्री सेट हुई थी वो अभी तक उसमें वापसी नहीं हो सकी। गो के काजान में पिछले साल अक्टूबर में जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उसमें अक्टूबर के महीने में तो उसमें ये तासुर एक मिला कि अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। किसी तक हुए भी। मिसाल के तौर पर जो एक यात्रा थी भारत की जानिब से हिंदुओं की होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो बहाल हो गई। गो कि अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं बहाल हो सकी, और उसके अलावा वीज़ा भी उसका बहाली नहीं हो पाई। और फिर ये भी अगर आप देखें तो जो डिसएंगेजमेंट तो कहीं हुई, मिसाल के तौर पर डेमचोक और डेमसैंग सेक्टर्स जो हैं, लेकिन डी एस्केलेशन अभी तक नहीं हो सकी। अभी भी 50,000 फौजी भारत की तरफ भी और चीन की जानिब भी 50,000 उस तरफ भी अभी तक डिप्लॉयड हैं। जिसका मतलब ये है कि कशीदगी अभी तक, और हैवी वेपन्स भी डिप्लॉयड हैं, तो जिसका मतलब ये है कि कशीदगी अभी बाकी है। अब भारत की जानिब से ये पैगाम क्यों दिया गया? उसकी एक तो वजह यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद और भारत पाकिस्तान जंग के बाद जो चीन ने पोजीशन ली बड़ी वाज़े थी कि चीन इस खित्ते में पाकिस्तान का एक अहम मुल्क है। हमारी जो दोस्ती है वो टेस्टेड ट्राइड दोस्ती है, और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा जिस तरह पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहता है। तो अब जो है भारत के लिए एक मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि एक जानिब तो जो अगर बायलैटरल ताल्लुकात में देखिए तो डिपेंडेंस जो है भारत की वो चीन पे ज्यादा है, ना कि चीन की भारत पे। गो के जो बाहमी तिजारत है भारत और चीन के दरमियान,
آپ کہہ سکتی ہیں 120 یا 110 بلین ڈالر کے قریب ہے، لیکن ہیویلی ان فیور آف چائنا، تقریباً 100 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بھارت گو کہ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتا ہے چین سے، لیکن وہ جو امپورٹس ہیں بھارت کی چین سے، وہ بھارت کی اپنی اکانومی کے لیے بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ریئر ارتھ منرلز، تو وہ آپ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے تو اس وقت تقریباً 90% جو ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ چین ہی ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا بھر میں، اور اس کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ نیئر مونوپلی ہے، اور بھارت کے لیے ان کی امپورٹ چائنا سے بڑی اہم ہے۔ اسی طرح ایکٹیو فارماسیوٹیکل جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی بھارت کی فارما انڈسٹری کے لیے بڑی اہم ہے، اور اگر بھارت نے اپنی ایکسپورٹ جاری بھی رکھنی ہے دنیا بھر میں تو اس کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر یہ بھارت کی، اور چونکہ چین نے ریئر ارتھ منرلز پہ ایک بین لگایا ہوا ہے صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد، تو بھارت کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں۔ تو بھارت اب چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے چین کو ریچ آؤٹ کرے، اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی کوئی علم نہیں ہے، وہ تو 100% اور پھر 500% ڈیوٹی ٹیرفز کی دھمکیاں دے رہے ہیں برکس اسٹیٹس کو، اور خاص طور پہ اگر رشیا کا جو ہو جاتا ہے بل پاس جس میں 500% ٹیرفز لگائیں گے ان ممالک پہ جو کہ روس سے آئل خریدتے ہیں، اور اس میں بھارت پیش ہے، چین بھی ہے لیکن بھارت بھی پیش ہے۔ تو بھارت اب تھوڑا سا چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے۔ دوسری طرف اگر آپ ریجنلی دیکھیے تو بھارت کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہے کہ کسی حد تک چین کے ساتھ ریچ آؤٹ کرے، تاکہ جو بھارت اور چین اور پاکستان کا ایک ایکویشن ہے ریلیشن شپ میں، اس میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرے، جو کہ بہت مشکل ہے، لیکن بھارت اپنے تئیں کوشش تو پہلے بھی کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ اگر آپ گلوبلی دیکھیے تو بھارت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ماضی میں چونکہ بھارت دونوں سائڈز پہ کھیلتا رہا ہے، اپنے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ ان کو امریکہ کی جانب ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے، اور جو اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو چین اور روس کے اس کے حوالے سے ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے۔ تو دو کھیلنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھارت کے لیے کم از کم ختم ہو گیا تھا، ان دا سینس کہ چین کے ساتھ ایک بڑی کشیدگی تھی۔ تو اب چین کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کچھ میسیجنگ واشنگٹن ڈی سی کو بھی کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے پہ ٹیرفز لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی آپشن موجود ہیں، ہم کم از کم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ امریکہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی ہے، تو بھارت پہ وہ پریشر بلڈ کرنے کی مزید کوشش کرتے ہیں امریکہ۔ تو یہ گلوبل ڈائنامکس میں یہ بھی معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کارآمد ثابت ہوگی یہ بھارت کی اسٹریٹجی؟ دیکھیے بھارت نے تو اپنا پیغام بڑے واضح طور پہ چین کو پہنچا دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کس طرح ریسپونڈ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ چین کے لیے چین نے کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے بھی کچھ ایسی سگنلنگ کی ہے، مثال کے طور پر گو کہ یہ بائیلیٹرل وزٹ تو نہیں تھا، یہ تو ایس سی او کے کانٹیکس میں تھا، لیکن چین نے کم از کم ایک میٹنگ جے شنکر صاحب کے لیے ارینج کی، ان کو وائس پریزیڈنٹ پہ ان کی کال کروا لی۔ تو یہ ایک پروٹوکال کے حوالے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ چین نے ایک پازیٹیو سگنلنگ کی، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بڑے ایسی نوعیت کے ہیں کہ ان کا حل ہونا آسان نہیں ہے، لیکن کیا ان کو بیک برنر پہ ڈالا جا سکتا ہے فی الوقت؟ یہ البتہ ممکن ہے، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو بھی حال ہی میں 6 جولائی کو دلائی لاما جو ہیں ان کی 90th برتھ اینیورسری تھی، اور وہ بڑا ایک سیریس ایشو بنا، کیونکہ بھارت آپ 1959 سے دلائی لاما بھارت کی سرزمین پہ ہیں، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک، کیونکہ چین کے پرسپیکٹو سے دلائی لاما جو ہیں وہ تبت جو ہے اٹانومس تبت جو ریجن ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیپریٹسٹ ہیں دلائی لاما۔
ابھی جو دلائی لاما کی سالگرہ ہوئی تو اس میں کیونکہ ان کے ہاں بدھزم میں ایک ہے کہ ری انکارنیشن ہوتی ہے، تو اگلا دلائی لاما کون ہوگا یہ بڑی امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے. اور دلائی لاما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چین کی حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیے ہم بدھزم کی جو ہماری اپنی ٹریڈیشنز اور پریکٹسز ہیں اسی طرح ہم نیا دلائی لاما چونکہ ری انکارنیٹ ہوگا، اور کس شخص میں انکارنیشن ہوتی ہے وہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. جبکہ چین کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ ہم اگر دلائی لاما ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر کس کو ہم دلائی لاما بنائیں، یہ چین کا پریروگیٹو ہے. لیکن دلائی جو بدھسٹ کے لوگ ہیں، جو دلائی لاما کو ماننے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سب بھارت میں دھرم شالہ میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کا وہاں پہ وہ مکی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل ایک معاملہ ہے جو کہ بھارت اور چین کے تعلقات کو خراب کرتا ہے. کیونکہ بھارت نے دلائی لاما کو میسیجز بھی دیے برتھ ڈے کے، مبارکباد کے، اور مور اور لیس بھارت جو دلائی لاما کی جو انٹرپریٹیشن ہے ری انکارنیشن کے کانٹیکس میں اگلا دلائی لاما کون ہوگا وہ اس سے ایگری کرتے ہیں. اور چین کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ایک معاملہ ہے، تو اس وجہ سے بھی تعلقات میں ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. اب یہ معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں یہ اب دیکھنے کی بات ہے، لیکن چین اس معاملے میں بڑا محتاط طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب برکس کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوتی ہے چین میں ستمبر کے مہینے میں، تو کیا وہاں مودی صاحب کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر وہ ہو جائے گی تو اس سے شاید کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، تو وہی ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوگا، کیونکہ اکتوبر میں تو ملاقات ہوئی تھی اور اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوئی تھیں. اب کیا اس ٹریجیکٹری میں آ سکتی ہیں جو کہ جون 2020 سے پہلے کی تھی، یہ اب ایک کوشچن ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ مودی صاحب اور شی جن پنگ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو اس سے کیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور پھر معاملات کو کس طرف لے کر جایا جاتا ہے. کیونکہ اس وقت بھارت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی بہت ناراض ہے مودی سرکار سے کہ انہوں نے چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور چین نے بہت بڑا ایریا اس وقت جو ہے بھارت کا قبضے میں رکھا ہوا ہے. تو اندر سے ڈومیسٹک اپوزیشن بھی ہے، لیکن اصل چیز جو معلوم ہوگا وہ مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات سے واضح ہوگی. صحیح. ناظرین، یہاں پہ ہم نے بات کی بھارت اور چائنا ریلیشنز کی، ابھی پاکستان اور رشیا ریلیشنز پر بات کرنا باقی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد.